الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من جاء بالبينات الواضحة والحجج الراجحة والبراهين القاطعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. جمادی الاخری کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں خلیفہ اول رفیق یار و مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے. تو اس لیے آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات و خدمات سے متعلق کچھ عرض کروں گا. ویسے تو تمام صحابہ کی ایک شان ہے، امت میں سب سے اعلیٰ عرفہ مقام جو ہے وہ صحابہ کا ہے. اسی لیے تو صحابہ کرام کو معیار بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن جن کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی الناس سوى النبیین والمرسلین، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کے علاوہ تمام لوگوں میں سے میرے صحابہ کو چن لیا. واختار علی فی اصحابی اربعہ، اور میرے صحابہ میں سے اللہ نے 4 کو چنا، یعنی ابوبکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو. اور فرمایا فی اصحابی کلہم خیر، میرے سارے صحابہ کے اندر بھلائی ہے، خیر ہے. تو امت میں صحابہ کا مقام سب سے زیادہ
اور پھر صحابہ کرام میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ خلفائے راشدین کو تمام صحابہ پہ فضیلت حاصل، اور خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ آپ کا نام تھا عبد الکعبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ عبد الکعبہ یعنی کعبہ کا بندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ کنیت آپ کی ابو بکر تھی، نام آپ کا عبداللہ تھا، والد کا نام عثمان تھا، کنیت ان کی ابو قحافہ تھی، اور والدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ لقب آپ کا صدیق اور عتیق تھا۔ بکر کہتے ہیں اولیت کو، بکر کہتے ہیں سبقت کو، اب باپ کو بھی کہتے ہیں۔ اب کا معنی والا بھی ہوتا ہے، تو ابو بکرین کا معنی ہوگا پہل والا، کیونکہ آپ ہر نیکی کے کام میں سبقت کرنے والے تھے، پہل کرنے والے تھے، اس لیے آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ کا لقب عتیق، اس کی کئی وجوہات علماء نے بیان کی ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، بچپن میں ہی فوت ہو جاتی تھی، تو آپ کی والدہ آپ کی ولادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بیت اللہ شریف لے کر گئی اور وہاں ان کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کی حفاظت فرما اور میرے لیے اس کو زندگی عطا فرما، تو ان کی دعا قبول ہو گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بچپن کی حالت میں وفات سے بچ گئے۔ ویسے پہلے ان کی کوئی اولاد زندہ رہتی نہیں تھی، ایک وجہ یہ بیان کی۔ دوسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، کہ تو اللہ تعالیٰ کا آزاد کردہ ہے آگ سے، اللہ تعالیٰ نے تجھے آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ فسمی ابو بکر عتیقا، تو اس وجہ سے ان کا لقب عتیق پڑ گیا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ عتیق کا معنی ہے قدیم۔ آپ رضی اللہ عنہ چونکہ قدیم الاسلام تھے، پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے، اس لیے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی، دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہیں۔
اور جوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو چونکہ قدیم الاسلام تھے، پہلے اسلام قبول کرنے والے، تو اس وجہ سے ان کا لقب عتیق پڑ گیا۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ آپ کے 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک کا نام عتیق تھا، جب وہ فوت ہوا تو وہی نام آپ پہ رکھ دیا گیا۔ بہرحال یہ کئی اقوال ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کو عتیق کیوں کہتے۔ ایک لقب آپ کا صدیق ہے، اور یہ لقب آپ کو معراج کے موقع پر عطا ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ مشرکین کے سامنے بیان کیا تو وہ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مہینوں کا سفر کوئی ایک رات میں طے کر کے جائے، پھر وہاں انبیاء کی امامت، پھر آسمانوں کا سفر، جنت جہنم کے نظارے، اور پھر واپس آنا ایک ہی رات میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ تو ہر بات میں اس کی تصدیق کرتا ہے، کیا اس بات میں بھی ان کی تصدیق کرے گا؟ وہ کہتا ہے میں نے ایک ہی رات میں بیت المقدس تک کا سفر کیا، پھر وہاں سے آسمانوں پہ گیا، اور ایک ہی رات میں واپس بھی آیا، کیا اس کی بھی تصدیق کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اوقد قال ذالک، کیا انہوں نے یہ فرمایا ہے؟ قالوا نعم، مشرکین کہنے لگے جی ہاں یہ انہی کی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اگر انہوں نے فرمایا ہے تو سچ فرما، میں تو اس سے عجیب چیز میں ان کی تصدیق کرتا ہوں صبح و شام آسمانی خبروں میں، جب ان خبروں میں سچا قرار دیتا ہوں تو پھر اس خبر میں تصدیق کیوں نہیں کروں گا؟ تو اس تصدیق کی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑ گئی۔ ان کا شجرہ نسب 7ویں پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ واقعہ فیل کے 2 سال 4 ماہ بعد نے 3 سال لکھا ان کی پیدائش ہوئی، اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرانے تعلقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں شفٹ ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی محلے میں رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روابط تعلقات بڑھتے چلے گئے۔ تجارت کا کام کرتے تھے، ان کا خاندان قریش سے تعلق رکھتا تھا، تو نسب بھی ان کا انتہائی اعلیٰ تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی، انہوں نے تأمل کے بعد، غور و فکر کے بعد میری دعوت کو قبول کیا ہے، سوائے صدیق اکبر کے کہ انہوں نے بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی معجزے کے مطالبے کے، انہوں نے بغیر کسی غور و فکر کے میری آواز پہ لبیک کہے اور اسلام قبول کر لے۔ بہت سارے فضائل ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس ابو بکر الا ان یکون نبی، ابو بکر انبیاء کے علاوہ تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من تنشق الارض عنہ، کہ سب سے پہلے جس کے اوپر سے زمین پھٹے گی، یعنی جو نکلے گا قیامت کے دن، تو سب سے پہلے وہ میں ہوں گا، ثم ابو بکر ثم عمر، پھر ابو بکر ہوں گے، پھر عمر ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے آسمان والوں میں وزیر ہوتے ہیں، زمین والوں میں وزیر ہوتے ہیں۔ آسمان والوں میں میرے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں میرے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان کی اتباع کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد ان دو ابو بکر اور عمر کی اتباع کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہ لا سکے، صحابہ کرام انتظار میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشی طاری ہو گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میری طرف سے ابو بکر کو یہ حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ والد بھی ان کے مسلمان ہوئے تھے، والدہ بھی ان کی مسلمان ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ، یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور والد کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ یہ نہیں دیکھا کہ باپ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ عمر میں بڑا ہے، بلکہ والد کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، غصہ اتنا تھا کہ لو کان السیف قریبا منی لضربت عنقہ، اگر میرے قریب تلوار ہوتی تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ بعد میں پھر ان کے والد مسلمان ہوئے۔ ایک مرتبہ جب اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، ابھی تک اسلام کو عروج حاصل نہیں ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو باطل خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، وہ علل اعلان عبادت کرتے ہیں، وہ کھلم کھلا عبادت کرتے ہیں، اور ہم سچے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم چھپ کے کیوں کریں؟ ہم بھی علل اعلان کیوں نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ ابھی تک مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوئی، ابھی تک ہمیں وہ قوت اور طاقت نہیں ملی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے آتے ہیں، علل اعلان لوگوں کو دعوت دینے لگ جاتے ہیں اسلام کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلانے لگ جاتے ہیں۔ تو کفار آپ پہ ٹوٹ پڑے اور آپ کو پاؤں تلے رون دیا، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، لوگوں نے آپ کو اٹھا لیا، یہ سمجھ کر کہ بس شاید آپ کا انتقال ہونے والا ہے۔ آپ کے خاندان کے لوگ کہنے لگے کہ اگر ابو بکر کا انتقال ہوا تو ہم تمہارے خاندان میں سے تمہارے سردار کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لوگ ان کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ
बेहोशी किसी कैफियत तारी थी। जब उनकी आंख खुली तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। तो इनकी वालदा फरमाने लगी, उनके बारे में तो हमें मालूम नहीं। फरमाया, जाओ उम्मे जमील से मालूम करके आओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। इनकी वालदा जाती हैं उम्मे जमील के पास, उनसे पूछती हैं। उम्मे जमील ने उन्हें नहीं बताया। उम्मे जमील कहने लगी, मुझे अबू बकर के पास ले चलो। चुनाचे उनकी वालदा के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास आती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने जब उम्मे जमील को देखा तो उनसे पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। तो उम्मे जमील कहने लगी, ये तेरी वालदा है, उसने उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, बेफिक्र हो के बता दो, ये तुम्हारे राज को राज रखेगी। तो उम्मे जमील ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं, दार अरकम में तशरीफ फरमा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, जब तक मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत न करूं, जब तक मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देख न लूं, उस वक्त तक न कुछ खाऊंगा न कुछ पीऊंगा। चुनाचे वालदा उनको लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरी वालदा हैं जिन्होंने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, आप इनके लिए दुआ फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी वालदा के लिए दुआ मांगी और इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हो गई। तो इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। इसलिए तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि मेरे सारे आमाल वो ले लें और बदले में मुझे एक रात और एक दिन का सवाब दे। रात से मुराद हिजरत वाली रात। कुफारे मक्का के जुल्म और सितम से मजबूर होकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ लाए। दरवाजा खटखटाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दरवाजा खोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुक्म आ चुका है, हिजरत करनी है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में खुशी की वजह से आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया था, अंत साहिबी अलल हौज, कि तू हौज़े कौसर पे भी मेरा साथी होगा, व साहिबी फिल गार, और गार में भी मेरा साथी रहा। गार से मुराद गार सौर है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हिजरत के लिए तैयार हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़े। उनके वालिद चूंकि अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे तो उन्होंने पूछा कि उसने घर में भी कुछ छोड़ा है या नहीं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की बेटी ने जवाब दिया कि जी हां, काफी कुछ छोड़ के गए हैं। हालांकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास जो कुछ था वो अपने साथ लेके चले थे, और सिर्फ इस मौके पे नहीं बल्कि हर मौके पर। जब एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से चंदे का मुतालबा किया तो सब अपनी इस्तेताअत के मुताबिक चंदा पेश करने लगे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उस रोज मेरे पास माल काफी सारा था, तो मैंने दिल में सोचा कि आज तो मैं अबू बकर से बढ़ जाऊंगा। चुनाचे मैं अपना माल लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पेश हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर क्या लेके आए हो और घर में क्या छोड़ के आए हो? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आधा माल घर में छोड़ के आया हूं और आधा माल आपके पास लेके आया हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए।
اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا کہ کیا لے کے آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، گھر میں صرف اللہ تعالیٰ کی اور آپ کی محبت چھوڑ کے آیا، اس کے علاوہ جو کچھ تھا وہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے پروانے کو ہے شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو ہر موقع پر سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نثار کرنے والے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ روانہ ہوتے ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے پورا واقعہ بیان کرنا ممکن نہیں، تو راستے میں غار ثور میں انہوں نے قیام فرمایا۔ سنگلاخ راستہ تھا، پتھر ہی پتھر تھے، مشکل ترین راستہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ اٹھا لی، اور جب غار ثور کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کھڑا کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ پہلے مجھے اندر جانے دیں تاکہ میں اچھی طرح غار کی صفائی کر لوں۔ پہلے غار میں داخل ہو گئے، غار کی اچھی طرح سے صفائی کی، جو سوراخ تھے کپڑے پھاڑ کر وہ سوراخ بند کر دیے، اور جو باقی رہ گئے تھے وہاں اپنی ایڑی رکھ دی تاکہ ایسا نہ ہو غار سے کوئی تکلیف دہ چیز نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ جن سوراخوں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑیاں تھیں ان میں کوئی زہریلا سانپ تھا، اس سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پہ ڈنگ مارا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی جب سانپ نے کاٹا، لیکن حرکت نہیں کی کہ کہیں ایسا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آنے پائے۔ حرکت نہیں کی، بلا حرکت بیٹھے رہے، لیکن تکلیف کی وجہ سے، زہر کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے، روتے کیوں ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا یا رسول اللہ کسی زہریلی چیز نے کاٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایڑی پر لعاب دہن لگایا تو سارا درد جاتا رہا۔ ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ غار ثور میں قیام کے بعد پھر روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر خدمت کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اتنی زیادہ موافقت تھی عادات میں، اخلاق میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی زنا نہیں کیا، انہوں نے کبھی شراب نوشی نہیں کی، حالانکہ اس دور میں شراب بالکل پانی کی طرح پی جاتی تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے محفوظ رہے۔ معاشرے میں جتنی برائیاں تھیں ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محفوظ رہے تھے۔ ان کی بڑی موافقت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور شکل و صورت میں بھی اتنی مشابہت تھی کہ جب وہاں مدینہ منورہ جاتے ہیں اور لوگ جب آتے ہیں نا ملاقات کرنے کے لیے، ملنے کے لیے، تو انہوں نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو ہی رسول اللہ سمجھا۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ تو اتنی موافقت تھی، اتنی مشابہت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا کہ نبی کون سا ہے، صدیق کون سا۔ تو غار ثور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض، کہ تو حوض کوثر میں بھی میرا ساتھی ہوگا اور تو غار میں بھی میرا ساتھی رہا۔ تو ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی امانتیں جو لوگوں کی آپ کے پاس تھی، کیونکہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ صادق کا معنی سچا، امین کا معنی امانت دار۔ امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی وہ امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ سلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نکل گئے۔ کفار ساری رات انتظار میں تھے۔ ابو جہل نے لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا تھا کہ لوگ آہستہ آہستہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور محمد کا بھی ارادہ یہی ہے، یہ یہاں سے جانے نہ پائے، تو اس لیے ایسا کرو کہ مختلف خاندانوں میں سے ایک ایک آدمی کو اکٹھا کرو، سارے مل کر محمد پہ حملہ آور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا کہ ویسے اگر ایک خاندان آپ کے قتل میں ملوث ہوگا تو پھر تو آپ کے خاندان والے انتقام لیں گے، لیکن جب مختلف خاندانوں سے لوگ آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کس کس سے انتقام لیں گے، تو اس لیے انہوں نے منصوبہ بنایا تھا۔ ساری رات وہ انتظار کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا کے گئے تھے۔ تو یہ ہجرت والی رات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سارے اعمال ابوبکر صدیق لے لیں، لیکن ایک رات کا ثواب مجھے دے دیں، اور ایک دن کا۔ وہ دن کون سا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر اور شجاع آدمی وہ بھی تلوار ہاتھ میں لے کر فرما رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ تو اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ہٹایا، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ خطبہ دیا تھا، من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد ماتا، کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ حی لا یموت ہے، وہ زندہ ہے، اس پہ موت نہیں آئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو سنبھالا، انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پھر جاؤ گے ایڑیوں کے بل؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کو سنبھالا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میرے سارے اعمال وہ لے لیں، ایک رات اور ایک دن کا ثواب مجھے دے دیں۔ تو بہت سارے فضائل ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، قلت وقت کی وجہ سے ان تمام کا بیان کرنا ممکن نہیں۔ 22 جمادی الاخری کو ان کی وفات ہوئی، مغرب اور عشاء کے درمیان۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا